سرزمین پاکستان میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں بسا ایک تاریخی قصبہ گولڑا، یہاں کے ذرے ذرے میں سمائی ہیں پیر مہر علی شاہ کی یادیں، یہاں کی فضاؤں میں بسی ہیں ان کے رحم و کرم کی خوشبوئیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ کی زندگی سے وابستہ کچھ یادیں۔ پیر مہر علی شاہ کا مزار راولپنڈی سے 11 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کا نام قدیمی باشندوں گولڑا سے موسوم ہے، لیکن اللہ کے اس مقبول بندے کی آمد سے یہ شہر گولڑا سے گولڑا شریف بن گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ 4 اپریل 1859 پیر کے دن اس گلشن ہستی میں رونق افروز ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان سے مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور طاغوتی قوتیں دین اسلام کو مٹانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے قصبہ گولڑا میں حضرت سید نذر الدین کے گھر ایک چراغ روشن فرمایا، جس کی بشارت حضرت پیر سید فضل الدین شاہ نے آپ رحمۃ اللہ کی پیدائش سے پہلے ہی فرما دی تھی۔ پیر مہر علی شاہ کا شجرہ نسب 25 واسطوں سے غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور 36 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب خانقاہ کے مدرسہ میں قرآنی تعلیم کے لیے بھیجا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اتنی کم تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم آپ کو اٹھا کر لاتے تھے۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ جب قرآن پاک کا ناظرہ ختم کیا تو وہ آپ کو حفظ بھی ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ بچپن سے ہی مجھے آبادی سے وحشت اور ویرانی میں تسکین کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کے اثار کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جو ماہوار خرچ ملتا اس کو طالب علموں میں تقسیم فرما دیتے اور خود روزہ رکھ لیتے یا فاقہ کر لیتے۔ کم خوری آپ کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ جب بھی تناول فرماتے 1-2 نوالے لیتے تھے اور کئی روز کچھ نہ کھاتے تھے، مگر لنگر غوثیہ آج بھی ایک روز میں ہزاروں لوگوں کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ زائرین میں لنگر غوثیہ کی تقسیم آج تک کم نہیں ہو پائی۔ ملتان سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان کی زیارت کرتے ہوئے آپ کشمیر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک رات خواب میں حضرت خواجہ ہند خواجہ معین الدین اجمیری کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ پر ممبئی ولایت کی مہر لگ چکی ہے، آپ واپس گولڑا تشریف لے جائیں۔ آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور گولڑا تشریف لے آئے۔ آپ کے مزار پاک کے احاطے میں ایک خوبصورت مسجد واقع ہے جو اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ مسجد کے برابر میں ایک مدرسہ بھی ہے جہاں ملک کے دور دراز کے علاقوں سے طلباء حصول علم کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ کا مزار اقدس اہل اسلام کے علم و فنون سے لگاؤ کی ایک دلکش زندہ مثال ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر روزانہ محفل سما سجائی جاتی ہے، جس میں ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ قوالی بھی پیش کی جاتی ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد روحانی سکون کی تلاش میں روزانہ آپ کی چوکھٹ پر حاضری دیتی ہے۔ آپ کے گھرانے کے بہت چشم و چراغ جو دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، ان کا مدفن بھی آپ کے روضہ مبارک کے احاطے میں واقع ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت پیر سید غلام محی الدین شاہ عرف حضرت بابو جی کا مدفن بھی آپ کے پہلو میں ہے، جن کی پیدائش پر حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں ایک اللہ اللہ کرنے والی روح پیدا ہو گئی۔ بابو جی کو زمانے طفولیت سے ہی ریلوے انجن سے خصوصی لگاؤ تھا۔ یہ شوق اس قدر بڑھ گیا کہ آپ اکثر راتیں
گولڑا ریلوے اسٹیشن پر گزارتے تھے۔ آپ ریلوے انجن کو مرشد کامل کی نصیحت سے دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ بلند حوصلہ ہو، میں عرفان کے خم پی جائے، مگر اس کا ظرف عالی چھلکنے نہ پائے، اور با وفا ہو کہ اپنے جملہ سحر میں نسبت مبارین کو خواہ وہ کیسے ہی ہوں منزل مقصود تک پہنچا دے، اور وہ صاحب اثار ہو کہ دوسروں کے نفع کے لیے خود ضرر تک اٹھا لے، اور استقامت پر ایسا راسخ ہو کہ کسی حالت میں بھی جادہ حق نہ چھوڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس میں ایک خاص جگہ ہے جس کو آپ نے اشراق آباد کا نام دیا۔ یہ آپ کی رہائش گاہ تھی جہاں اب آپ کے استعمال میں آنے والی اشیاء کو زائرین کے لیے تبرکات کے طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اشراق آباد میں آپ کی 6,500 کتب کو بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت سی تصنیفات فرمائیں جس میں سیف چشتیائی اور ہدیۃ الرسول سیر فہرست ہیں۔ آپ 11 مئی 1937 کو عصر کے وقت خفیف تبسم سے حاضرین کو رونق آشنا فرماتے ہوئے قبلہ رخ ہو گئے، مگر آپ کی تعلیمات تا قیامت مسلمانوں کے لیے راہ راست کا ذریعہ بنی رہیں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو کا اختتام اس شعر پہ کروں گا۔ سنے کون قصہ درد دل، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ سامعین، ملتے ہیں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے ہوسٹ بلال مرزا کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔